اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ چاہتی تو میں یہی ہوں، خواہش تو میری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک میری یہ کوشش پہنچے کہ میں ان کو قرآن حکیم کی طرف ایک ایسے خوبصورت انداز سے لے کے آ سکوں جو ان کے دلوں کو جا کے ٹچ کرے، اور وہ چاہیں کہ ہم اس کتاب کی طرف آئیں اور ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ جو ہمارے مروجہ طریقے ہیں، ایون جو ہمارے اسکولز کے اندر جو کورسز ہیں، وہ اس مقصد کو آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو انسان ہے نا، وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز پیش کر سکتے ہیں، کسی کے دماغ میں کوئی بات نئی آ سکتی ہے، تو اس کو سن لینے میں اور اس کو اڈاپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کیا اس کی چیز جو ہے یا اس کا جو پروجیکٹ ہے یا یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ آپ اس کو دیکھ کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں یا اس کی پرفارمنس دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتی یہی ہوں، اور ایک کانفرنس کے اندر، ایجوکیشنل کانفرنس کے اندر میں نے یہ آئیڈیا دینے کی کوشش کی بھی تھی، کیونکہ اس کانفرنس کے اندر اسکولوں کے بچے تھے، ٹیچرز تھے اور پیرنٹس تھے، اور وزیر شزیر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج پہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ جی میں نے لکھی بھی تو کوئی چیز نہیں، میں لائی ہوں تقریر شیٹ، جب میرا یعنی آئی واز وہ جو مقرر ہوتے ہیں ان کے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ تو میں نے کہا جی میں تو صرف ایک کویسچن کروں گی بچوں سے، اور بچوں تم نے اس کا جواب صحیح دینا ہے۔ تو جو جواب ان کا تھا وہ بڑا ہوپلیس تھا۔ وہ جواب یہ تھا، میں نے انہیں کویسچن یہ کیا تھا کہ آپ کو سب سے برا سبجیکٹ اپنے جو آپ کو اسکولز میں پڑھائے جاتے ہیں، جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اپ ٹل میٹرک، تو ان میں سے سب سے برا آپ کو سبجیکٹ کون سا لگتا ہے؟ تو پہلے تو چھوٹا ہلکا سا ایک بچے نے اسلامیات کہا ڈر کے مارے۔ میں نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ کو کوئی، یہ وزیر بھی کچھ نہیں کہے گا، ٹیچر بھی، پیرنٹس بھی کچھ نہیں کہیں گے، آپ سچ بولیں۔ ایک نے پھر میں نے کہا زور سے بولیں کہ اسلامیات، پھر دوسرا بھی بولا، تیسرا بھی۔ اس طرح سے بہت سارے بچوں نے کہا کہ ہمیں اسلامیات بدترین سبجیکٹ لگتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میرا دل یعنی کہ ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ بچے تو معصوم گواہی ہوتے ہیں، ان کی گواہی معصوم ہوتی ہے، کل کو یہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور یہ سوال مجھ سے کر لیا، وزیر صاحب سے کر لیا، یا اپنے ٹیچرز اور اپنے پیرنٹس سے کر لیا، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پہلے سے، کیونکہ میں اپنے بچوں سے، دوسرے بچوں سے انٹریکشن کرتی رہتی تھی، اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی، تو مجھے یہ پتا تھا کہ ان کو سب سے برا سبجیکٹ اسلامیات لگتا ہے، اور وجہ اس کی وہ کورسز ہیں جو ہم نے پریسکرائب کیے ہیں ان بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سے ہی میں نے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہاں ایجوکیشن کے منسٹر آئے ہوئے ہوں گے، تو میں نے 2-3 پیجز کیے تھے تیار، کہ یہ میرا آئیڈیا ہے کہ ان بچوں کو جن کی یہ گواہی آپ نے سن لی ہے وزیر صاحب، تو ان کے لیے اگر ہم ایک ایسا کورس دیں کہ جو ان کو اپیل کرے، جس کی وجہ سے یہ کہیں کہ لیٹ می ریڈ مور فرام دا قرآن۔ تو جو میرے بچوں، بہنوں، بھائیوں، میں نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس میں سے آپ کو پتہ ہے مور دین ہاف جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کس چیز کو ٹاپک بنایا ہوا ہے۔
احکامات تو سورہ نور ہے، مائدہ ہے، بقرہ ہے اور حجرات، ان میں احکامات تو ادھر ہے نا. ابھی آپ ان کی طرف نہیں آئیں گے. شروع میں آپ بچپن میں بچوں کو کلاس 1 میں یا کلاس 2 میں 3 اس طرح سے جب آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے تو ان کے لیے میں کچھ 2-3 پیجز ڈیزائن کر کے لے گئی تھی کہ یہ دیکھیں جی یہ میرا آئیڈیا ہے. تو انہوں نے وہ مجھ سے فٹافٹ جیسے چھین کے لے گئے اور اس کے بعد ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گی تو بہت اچھا آئیڈیا فلانا یہ وہ. اس کے بعد لیکن آج تک وہ خیر نہیں ہوا. تو لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ I have to try again and I have to produce whatever میں کل کو اللہ کے سامنے سرخرو یہ ہونا چاہتی ہوں کہ میرے اللہ، میری جتنی اوقات تھی، جتنی میری توفیق تھی جو تو نے دی ہوئی تھی، اس کے مطابق تو میں نے یہ کوشش کی ہے. اب یہ آگے ہائر اپس کا کام ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو بائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. میں اس کو جو میری توفیق ہوگی میں اس کو کر کے اور وہ کر دوں گی. یہ میرا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور چاہتی تو میں یہی ہوں کہ ہمارا جو کورس ہے اسلامیات کا وہ اس دھب کا، اور میں نے سنا بھی ہے یہ کہتے ہوئے عمران خان کو، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، بھلی بات جو بھی کرے سن لیں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، لیکن میں نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بیسٹ بات تو یہی کرنی چاہیے ہمیں، لیکن اس قرآن کی تعلیم کو دینے کے لیے جو طریقہ ہے نا ہم نے جو آج تک اپنایا ہوا ہے وہ I am sorry to say کہ وہ کامیاب نہیں رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم میں اتنی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں، اتنی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں، اتنی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ظالم کافر تھے وہ کہنے لگ گئے کہ یہ قرآن ہے کیا، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے صرف. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ کہانیاں سنا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس کا جو مورل آف دا سٹوری ہے اس پہ لانا چاہتا ہے. وہ مورل آف دا سٹوری کو سمجھنے سے ان کے دل وہ ہو جائے، بیکاز ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ وہ ہوتے تھے، ہرٹ ہوتے تھے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ میں ایک کوشش کر رہی ہوں اور میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی انشاءاللہ کہ میں چاہتی کیا ہوں، کیا میرا پروجیکٹ ہے کلاس 1 کے لیے، پھر 2 کے لیے، پھر 3 کے لیے، پھر اسی طرح میٹرک تک پہنچ. یقین کریں میرا تجربہ ہے، میرا یہ دعویٰ تو میں نہیں کہہ سکتی، وہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن کلاس 1 اور 2 اور 3 کے بعد انشاءاللہ ہمارے بچوں کو جو میں یہ کورس بتانے جا رہی ہوں اس کے تھرو ہمارے بچوں کو ایٹ لیسٹ 20 to 25% قرآن کی کمپریہنشن آ جائے گی تھرو سٹوریز. آپ کا کیا خیال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ طریقہ انسانوں کے اندر ان کے دلوں کو ٹچ کرنے کا، ان کے انٹلیکٹ کو ٹچ کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اسے نہیں اپنایا. ہم نے وہ ایک اللہ مجھے معاف کرے قرآن کو سکھانے کا جو طریقہ ہے یا ایون کورسز جو ہیں وہ ہم نے اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ جو میرا نیا جو میں پروجیکٹ شروع کرنا چاہتی ہوں یہ میں نے اس کی انٹرو دی ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ اس میں آپ کو ایک اس کا پیج یعنی کہ لائک یہ کہ میں تو چاہتی یہ ہوں کہ یہ بک کی شکل میں جائے اور یعنی کہ کورسز کے اندر پھر یہ انٹروڈیوس ہو. تو جب پھر وہ کسی کو بات سمجھ آ جائے گی، اللہ کرے کہ کسی کو آ جائے سمجھ، وہ اس کو دیکھ لے اور اس کو یہ آئیڈیا کلک کر جائے
تو پھر وہ کتاب کی شکل میں بھی آ جائے گی. ابھی فی الحال تو میرے پاس جو سورسز ہیں وہ یہی ہیں. دیکھیں میں نے اللہ کی رحمت سے کوئی 3 پہلے کتابیں بچوں کے لیے لکھی اور ان کو اللہ کی رحمت سے فرسٹ پرائز بھی ملا یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے. اور پھر میں نے 3 اور کتابیں بچوں کے لیے لکھی. ان کو تو میں نے خیر بھیجا نہیں ہے کمپٹیشن میں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے کچھ گھریلو میں ہسبینڈ کی طبیعت اور یہ وہ وغیرہ چکر ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ تو میں نے بھیجے نہیں کمپٹیشن میں. لیکن اب پھر اس کے بعد میں نے 2 اور کتابیں بڑوں یعنی کہ بڑے جس طرح بڑی کلاسز ہیں ان کے لیے میں نے لکھی ہیں. تو اللہ میری اس خلوص نیت کے خلوص کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کسی تک یہ بات پہنچ جائے اور کلک کر جائے کسی کو, تو میں بڑی شکر گزار ہوں گی اللہ تعالیٰ کی پہلے اور پھر انسانوں کی کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو بائی کیا ہے. تو ادروائز تو میں پھر اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالتی جاؤں گی, یہ میرا خیال ہے. تو جب وہ بک بنے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کی تھوڑی سی فارمیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میری بجائے وہاں ٹیچر بیٹھی ہوگی اور بیک گراؤنڈ میں اس کی جو یہ میں نے اصل میں آئیڈیا میرا یہ ہے کہ شروع میں جو بچے ہوتے ہیں یعنی کلاس 1 کے بچے یا ایون وہ جو آپ نے ہاں میں نے دیکھا کہ وہ کچھ KG 1 اور وہ 2 اور یہ اس ٹائپ کی نرسری یہ وہ ہے نا بات, ان میں تو آپ خیر یہ نہیں کریں گے, لیکن کلاس 1 سے کریں, اس سے پہلے سے کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے بات, لیکن یہ کلاس 1 سے اگر آپ شروع کریں تو آئیڈیا میرا یہ ہے کہ بچوں کو کیونکہ جانور پسند بہت ہوتے ہیں اور وہ ان کی کہانی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کارٹونز میں اس نے والٹ ڈزنی نے کس کا سہارا لیا ہوا ہے. سب سے پہلے اس نے جانوروں کو اپنے کارٹون سیریز میں شروع کیا اور آہستہ آہستہ پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر بڑھتا ہی جاتا ہے وہ سارا. تو جانوروں کو بچوں کو کیونکہ جانور پسند بہت ہیں, اگر انہیں کہانی سنائی جائے گی تو وہ کتنے انٹرسٹ سے سنیں گے. لیکن وہ کہانی جو ہے اس میں ادھر ادھر کا مسالہ میں نے نہیں ڈالنا, میں نے صرف ڈائریکٹ جو قرآن کی آیتیں ہیں انہیں اس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے اپنے بیان کے اندر کہ وہ بچوں کو بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی لگے. اور پھر اس کے لیے میں اگر کیریکٹرز بھی کریٹ کر لوں, ایک بہن بھائی بنا لوں کہ وہ بہن بھائی جو ہیں وہ کبھی زو میں جاتے ہیں, کبھی وہ فارم ہاؤس پہ گرینی کے فارم ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں, کبھی وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے لان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں اگر گاؤں کے گھر ہیں تو اپنے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں, واٹ ایور دا سچویشن از. تو وہ جو ہیں جانور ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنی کہانی سناتے ہیں. تو وہ کہانی جو سناتے ہیں وہ قرآن کے اندر سے انہوں نے وہ والے جانور جو کہ قرآن کے اندر مذکور ہیں, اور یقین کریں 30 جانور ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی مزے کی کہانیاں بنا سکتا ہے بندہ وداؤٹ اینی گرم مسالہ ڈالے ہوئے, یعنی کہ فضول قسم کی باتیں کیے ہوئے بہت اچھی کہانی بنا سکتا ہے. یہی میری جو بکس تھی ان کو فرسٹ پرائز ملا تھا اس آئیڈیا کو. تو یہ ہے میرا یہ والا نیا جو میں پروجیکٹ شروع کرنے لگی ہوں. تو اس کے لیے یہ میں نے 2 کیریکٹرز بنا لی ہیں, ان کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں, وہ ذات تھوڑے سے ڈفرینٹ نام رکھیں تو بچے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہی بنا لیتے ہیں. بچے تو ہیروز ہی بنا لیتے ہیں انہیں. یہ اپنے سپر مین, اب کتنے اسپائڈر مین ہیں اور وہ پتہ نہیں بہت سارے وہ سپر. تو قرآن حکیم میں سپر مین ہیں اور سپر مین ریئل ہیں. Why can't we do that؟ ٹھیک ہے, تو یہ میرا آئیڈیا ہے کہ میں سپر مین بھی قرآن حکیم سے لوں, میں جانور بھی قرآن حکیم سے لوں, اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے. ڈائریکٹ آیتیں ہیں جن کو کہ آپ
کوٹ کر سکتے ہیں. کوٹ کریں گے تو ان کو وہ یقین ہوئے گا. وہ اپنے جب قاری ان کا آئے گا تو اس سے پوچھیں گے یہ سر جی یہ وہاں پہ آیت ہے قرآن میں, ماں باپ سے جا کے پوچھیں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ یہ تو بہت ہی پیاری کتاب ہے, اس میں تو ہمارے لیے اتنی ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا ہے پروجیکٹ جی. تو اللہ سے دعا کریں آپ بھی, اور میں بھی دعا کرتی ہوں, اور میں بھی اس کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے. آمین. تو نیکسٹ میں پھر اس میں ایپیسوڈ میں آپ کو اپنا لیکچر بتاؤں گی کہ میں کیسے ایک کہانی بچوں کو سناؤں گی.